بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گری پڑی چیز بلکہ گری پڑی چیزوں کا حکم کیا ہے؟ مختلف چیزیں ایک سے زیادہ حدیث مبارکہ میں شامل ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب اللقطہ یعنی گری پڑی چیز اٹھانے کا حکم 3054ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ یہ حدیث ہم نے شروع کی گزشتہ کل، لیکن حدیث کی عبارت اور ترجمے تک محدود رہے۔ آج اس حدیث کے بارے میں کچھ ضروری امور پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حدیث کا ترجمہ با محاورہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت پر لٹکتے ہوئے پھل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جو حاجت مند اسے کھا لے اور چھپا کر نہ لے جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور جو اس میں سے کچھ چھپا کر لے جائے تو اس کا دگنا جرمانہ ادا کرے اور سزا الگ ہوگی۔ اور جب میوہ پک کر سوکھنے کے لیے کھیت میں ڈال دیا جائے تو اس میں سے کوئی اس قدر چرا کر لے جائے جس کی قیمت ایک ڈھال کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور گم شدہ اونٹ اور بکری کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو چیز شاہراہ اور عام بھیڑ والی بستی میں ملے تو 1 سال تک اس کی پہچان کراؤ، اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دو، اگر وہ نہ آئے تو وہ چیز تمہاری ہے۔ اور جو چیز بے آباد قدیم جنگل سے ملے اس میں سے اور دفن شدہ خزانے میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث نے بڑا کچھ ہمیں بتا دیا، لیکن کچھ نقطے آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پر وہ یہ کہ لٹکتا ہوا پھل کوئی مسافر اگر تھوڑا بہت کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسے چھپا کر لے جائے گا تو یقیناً وہاں پر شریعت کا قانون حرکت میں آئے گا، جتنا پھل لیا ہے دگنا جرمانہ اور سزا الگ۔ اب سزا کتنی ہے یہ فیصلہ قاضی کرے گا، یہ فیصلہ جج کرے گا، یہ اس فیصلے کا اختیار جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہے۔ اور وہ پھل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی پھل سوکھنے کے لیے ڈالا گیا ہے تو اسے کوئی چراتا ہے اور وہ پھل اتنا اس نے چرا لیا جو چوری کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں پر حد کا مسئلہ آ گیا۔ پہلی بات تعزیری تھی۔ اس کے بعد گم شدہ اونٹ اور بکری کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ بطور علامت ہے، ورنہ کوئی بھی چیز جو قیمتی ہے اس کا 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے، اور اگر اس کا مالک مل جائے تو بڑی اچھی بات۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ہمیں جنگل بیابان میں ملتی ہے یا دفن شدہ خزانہ ملتا ہے تو اس مسئلے کا تعلق اگرچہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، بیت المال میں جمع کروانا ہوگا، اور اس کے بعد باقی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اگر اس گم شدہ مال جو جنگل میں پڑا ملا، اگر اس کا مالک مل جاتا ہے پہچان کر کے اپنی چیز وہ حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے نسبات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔